ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اللہ کا ہو جاؤ. اور جو بندہ اس کو کہوں گے جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. جو بندہ رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جائے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. اور حقیقی معنوں میں جو مومن ہوتا ہے وہ باطنی نظروں سے دیکھا کرتا ہے. مومن ہوتا ہے وہ باطنی نظروں سے دیکھا کرتا ہے, اپنے دل کی نظروں سے ملاحظہ کیا کرتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ بات جب غیروں کے پاس پہنچی تو لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن یہ مومن باطنی نظروں سے دیکھتا کیسے ہے. جب یہودی کے کان میں یہ باتیں پہنچی ہے یہودی نے کہا چلو ہم اب انتظام کرتے ہیں اور اس مومن کامل کا امتحان لیتے ہیں. رات یہ آگے بڑھا, اپنے چولا کو چینج کیا, اپنے سر پہ امامہ باندھا, بظاہر داڑھی رکھ لیا اور ٹوپی پہن کر اسلامی لباس کے اندر وہ ملغوس ہوا. ملغوس ہونے کے بعد ہر مومن کامل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا گیا اور پوچھنے لگا ذرا بتا تیرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مومن اس باطنی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بتایا لیکن یہی یہودی یعنی دوڑا ہوا ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے یعنی پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سیارے پربہار میں پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے حضور ذرا ایک بات تو بتائیے, آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں مومن باطنی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اے یہودی سن لے, ایسا کہ تو ہے ایسا تیرا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. تو یہودی نے کہا حضور ہر ایک دروازے پہ گیا لیکن کسی نے یہ پتہ نہ بتایا, لیکن آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو سرکار غوث آدم نے فرمایا جن جن دروازوں پہ تیری حاضری ہوئی تھی سارے لوگوں نے دیکھا تھا لیکن تیرا ایمان لانا میرے دست انور پہ تھا, اس لیے ہم نے تیرے کفر کے توتے کو پہچان لیا. مومن باطنی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں. اسی مومن کامل میں سے ایک کلندر کا نام حضور اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. کون اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. ہاں بھی یہ سننا تعالیٰ حضرت اور ٹھیک پڑے چوٹھی کے بھاوڑے پار دیے ہر ایک کے جبڑے حضر حق کیا خوب چلایا. ہاں بھی یہ سننا تعالیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنے قلم کو اٹھا کر لکھا وہ صبح لالدار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اب آئیے حضور صوفی نظیم الدین ابلا کے قدموں کے قریب پوچھ لیجیے تو حضور ذرا بتائیے یہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام کا انتخاب کہاں کیا تھا؟ تو شمس نپالی کہیں گے یہ کلام کا انتخاب کہیں اور نہیں کہ سیارے حضور میں ہے. 14ویں صدی کا مجدد اعظم نقی علی خان کا بیٹا سیارے حضور میں بیٹھ کر روضے رسول کے سامنے یعنی حاضری دیتے ہیں اور دینے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہندوستان میں رہ کر بے چین رہے, میرے آقا آپ کے رخ زیبا کی زیارت یہ احمد رضا کرنا چاہتا ہے. میرے آقا اپنے چہرے رخ انور کی ہمیں زیارت فرمائیے. حضور اعلیٰ حضرت روضے رسول کے سامنے یعنی روئے چلے جا رہے ہیں, آنکھوں سے اشک جاری ہے, ریاضانی کر رہے ہیں لیکن سرکار کا رخ زیبا سب سامنے نظر نہیں آیا. امام احمد رضا نے اپنے زبان ہاتھ سے فرمایا وہ صبح لالدار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. جب آخری مرحلے پہ امام احمد نے کہا اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ایسے اتنا کہنا تھا ابر انور شکوا اور سرکار کے رخ زیبا کی آپ نے زیارت فرما دی ہے. وہ امام احمد رضا ہے, وہ اعلیٰ حضرت ہے, وہ مجدد اعظم ہے جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی ہے.
جنہوں نے ہماری ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما کر اور اعلیٰ حضرت اس زمانے میں جب آخری بات اس زمانے میں جب رسول کی عظمت اور وقار ان کے تقدسوں سے جب لوگ کھول کھیل رہے تھے اور بحیثیت مسلموں کا جب معائنہ کر رہے تھے کہ یہ مومنوں کے اندر کون سا ایسا کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اپنی جان دینا چاہتے ہیں لیکن اس کلمے کو نہیں نکال رہے ہیں، تو تمام لوگوں نے مشورہ کیا، بڑے بڑے عقلا فضلا کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہمیں اسلام کو مٹا دینا ہے، اسلام کو تباہ کر دینا ہے، اسلام کو خطرے میں لا دینا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے معاملات کو پیش کیا، لیکن کسی نے بڑھ کے آگے کہا اگر تم مسلمان کو مٹانا چاہتے ہو تو ان کے اندر سے روح محمدی نکال دو، ایسے مصطفیٰ کا عشق نکلے گا، اور جیسے نکلے گا تو اس کے سینے سے عشق مصطفیٰ جب نکلے گا تو یہ مسلمان مر جائے گا، اور جب مسلمان مرے گا تو اسلام تباہ ہو برباد ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اسی طرح اسی آشنا میں لوگوں نے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والوں کو خریدنا شروع کیا، چپا دستار والے کو سودا کرنا شروع کیا، اور ان لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے اور مسلمانوں کے جس سے روح محمدی کو نکالنے کا ترکیب نکالی۔ اسی نے کہا سنو نبی کو مالک کو کل نہ کہا جائے، اسی نے کہا سنو نبی کو مالک کو مختار نہ کہا جائے، اسی نے کہا سنو نبی کو پیچھ پیچھے کے علم نہیں ہے۔ تو اسے مرحلے پہ نقی علی خان کا وہ بیٹا شہزادہ اسے پوری دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ انہوں نے کہا تو کہتا نبی مالک کے کل نہیں ہے، احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے میں تو مالک بھی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ مسلمانوں کی عقیدے اور ایمان کی حفاظت کیا۔ اس زمانے نے دیکھا امام مدرسہ عقیدے کی حفاظت ان سے، اس کی دلیل ان سے، تو تمام مومنوں نے مل کر ایک زمان ہو کر یہ کہا تھا ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاک و سلام، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاک و سلام۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یقیناً ان سے ہم وابستہ ہو جائیں گے تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ بڑے غرض کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ سنیے یہ خوش قسمت آپ لوگ ہیں کہ آپ کو صوفی نسیم الدین قادری کے دامن سے وابستگی آپ کو میسر ہوئی ہے، آپ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں حضرت کا پاؤں چوم لینے سے آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، یا حضرت کی خدمت کرنے سے آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ آپ خدمت بھی کیجئے لیکن حضرت کا جو قول ہے وہ جو فعل ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریے تاکہ حضرت کی روح بھی خوش ہوگی۔ جب ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی دنیا کو بدلتا ہوا نظر آئے۔ ان کے قول کو بھی پڑھیے، ان کے فعل کو بھی دیکھیے اور ان سے محبت کیجیے، اس لیے کہ ان سے محبت کیجیے، ان کے قربت حاصل کیجیے اور جنہیں اللہ والوں کی قربت مل جائے یقین جانیے وہ دنیا میں بھی ممتاز ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے سچوں کے صدقے میں سچوں کے سب میں جگہ عطا فرمائے، اچھوں کے صدقے میں اچھوں کے سب میں جگہ عطا فرمائے۔ رات انسان دنیا کی رعنائیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو پھنسا دیتا ہے۔ یہ انسان کبھی دولت کمانے کے پیچھے، کبھی عزت کمانے کے پیچھے، کبھی بلڈنگ بنانے کے پیچھے یہ انسان اپنے آپ کو برباد کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی روئے زمین پر کچھ ایسی شخصیتیں ہیں انہیں دولت نہیں چاہیے، ان کو سلطنت نہیں چاہیے، اگر سلطنت میسر ہوئی ہے تو اپنے جوتیوں کے ٹوکروں سے انہوں نے ٹھکرا دیا ہے
اور جنگل اختیار کر کے ایک وحدہ لا شریک کو پکارا ہے. میں نے کہا سنیے یہ دنیا کا معمول ہے, یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ یہ دنیا والے ابھی دولت کے پیچھے بھاگتی ہے, یہ دنیا والے ابھی شہرت کے پیچھے, یہ دنیا والے ابھی مقامات کے پیچھے, یہ دنیا والے ابھی عزت کے پیچھے. لیکن آپ نے یہ دنیا کے رنگینیوں کو چھوڑ دیا تو وہیں سے اہتمام ملا. تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, کل بھی بھاگ رہا تھا اور آج بھی بھاگ رہا ہے, لیکن ہم نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑا ہے. تو اللہ نے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ آج سے کئی عرصہ پہلے بہت سارے لوگ ہیں, ان کا چرچا نہیں, ان کا تذکرہ نہیں, لیکن اللہ سے رشتہ جوڑ کر تو دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ کل بھی باقی تھے اور آج سے 100 سال گزر گئے. امام احمد رضا آج بھی زندہ ہے, اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے, مجدد الفسانی آج بھی زندہ ہے, باقا غریب نواز آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچوں کے سپنے جگہ عطا فرمائے. سچی پکی عقیدت ہمارے سینوں میں رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. کہ محمد صبح وفا تو نے تم سے ہے. آپ آئیے کمال امبر کمالی کا استقبال دیجیے. نعرہ تکبیر.